کر دیا جائے. پہلی صفت بصیرت، دوسری صفت کیا ہے؟ ایکسپٹنس آف ولایت. اب میرے 11ویں امام فرماتے ہیں یہ پہلی روایت ہے جس میں امام بار بار ایک لفظ دہراتے ہیں، وہ لفظ یہ ہے شیعت علی. شیعت علی. مختلف اصحاب امام حسین جب کربلا کے میدان میں گئے اپنا تعارف یا شیعت علی سے کہا، یا کہ نحن علی دین علی، ہم علی کے دین پر ہیں. اور امام حسین نے بھی لشکر مقابل کو کہا یا شیعت آل ابی سفیان یا شیعت آل زیاد، اس نام سے پکارا اور اپنا تعارف کروایا شیعت امیر المؤمنین. اب شیعہ امیر المؤمنین کی صفات کیا ہوتی ہیں یہ میرے 11ویں امام فرما دے. پہلی صفت فرما شیعت علی هم الذین لا یبالون فی سبیل اللہ. علی کے شیعوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں یہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. کوئی خاتون حجاب کر کے چلے مجھے 4 لوگ ٹوکتے ہیں، لا یلومون لومۃ لائم، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. یہ اللہ کے راستے پہ چلنے سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں. پورا مدینہ امام حسین کو روک رہا ہے لیکن حسین آگے بڑھ رہے ہیں، مکے والے روک رہے ہیں لیکن مولا حسین آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جب راستے پہ چلتے ہیں فرمایا کسی سے نہیں ڈر. جنگ صفین میں جا رہے ہیں لوگ روک رہے ہیں، علی بن طالب آگے بڑھتے جا رہے ہیں. فرمایا جب یہ حق کے راستے پر چلتے ہیں، جب یہ شریعت خدا پہ چلتے ہیں، جب یہ سبیل اللہ پہ چلتے ہیں، جب یہ اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو فرمایا کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور سنو ان کی دوسری صفت کیا ہے. فرمایا او وقع الموت علیہم او وقعوا علی الموت. اب جب یہ اس راستے پہ چلتے ہیں یہ پرواہ نہیں کرتے کہ راستے پہ چلتے ہوئے موت ان کے اوپر آ جائے یا یہ موت کے اوپر آ جائیں. جس طرح شہید سبط جعفر، جس طرح شہید حسینی، جس طرح شہداء انقلاب، جس طرح پاکستان کے شہداء. فرمائیے جب راستے پہ چلے یہ نہیں گھبراتے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر اس راستے پہ چلتے چلتے ان کو موت آ جائے، موت ان کے اوپر آئے، پھر بھی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ پتہ ہو ایک ہے موت حادثاتی، ایک ہے موت اختیاری. جہاد ہے موت اختیاری. مجھے پتا ہے دشمن خدا سے لڑوں گا تو مارا جاؤں گا، یہ خود جاتا ہے موت کو سینے سے لگاتا ہے. دوسری موت وہ ہے جو آ جاتی ہے انسان کے سر پہ. فرمائیے دونوں موتوں سے گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی ملاقات ان کے لیے شرف ہے. دوسری صفت فرمایا شیعت علی هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم. جس صفت کی بہت کمی ہے، جس کی شکایت امام زمانہ علی ابن مہدیار سے بھی کرتے ہیں. فرمایا شیعت علی وہ اپنے آپ کو توجہ دینے سے پہلے دوسرے مومنین کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. آج سب سے زیادہ پرواہ یہ ہے کہ میرا بچہ، میری بچی، میرا گھر، میرا کاروبار. فرمایا نہیں، اپنی ذات کو اہمیت دینے سے پہلے اپنے ہم ولایت مومنین کو اہمیت دیتے ہیں. جب چھٹے امام کے پاس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا کہ مولا میں اس گاؤں سے آ رہا ہوں جہاں سارے کے سارے آپ کے چاہنے والے ہیں. امام نے فرمایا یہ بتا جس بستی سے آ رہا ہے ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. مولا کون سی صفات؟ کہ وہاں کے اغنیاء، وہاں کے فقراء کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کہ جناب کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، لکھ پتی بن گئے، لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے نماز پڑھی تو اپنے لیے، نماز شب پڑھی اپنے لیے، حج کیا اپنے لیے، کربلا گئے اپنے لیے. فرمایا اپنی ذات سے زیادہ دوسرے مومنین پر اثر انداز ہوتے ہیں. کتنے غریبوں کو پال رہے ہو، کتنے یتیموں کو پڑھائی کے پیسے دیتے ہو، کتنی بیواؤں کے گھر سنبھالتے ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں فقر کی وجہ سے لوگ زنا کی طرف بڑھتے ہیں، فقر کی وجہ سے خود فروشی ہوتی ہے، فقر کی وجہ سے جواں گناہ کرتا ہے، فقر کی وجہ سے لوگ رشوتوں میں اور بدکاریوں میں پڑ جاتے ہیں. ہر بندے پر فرض ہے. فرمایا اگر یہ اپنے ہم نوشیوں کا خیال نہیں کر رہا، فرمایا نہیں صبح شیعتنا، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. مولا نے پوچھا کیا وہاں کے امیر وہاں کے غریبوں پر توجہ دیتے ہیں؟ کیا ان کے درمیان صلہ رحم ہے؟ پتہ چلا فلاں مومن بیمار ہے دیکھنے جاتے ہیں، پتہ چلا فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے گھر جاتے ہیں، جناب کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ کہتا نہیں ہے، یہ بھی بندہ آ جاتا ہے. عقل نہیں ہے، خدا نے تمہیں فکر نہیں دی، عقل نہیں دی. کسی کا گھر سنبھالنے والا چلا جائے کیا اسے ضرورت نہیں ہوگی؟ کہ امیر المومنین نے کسی یتیم کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا تھا تمہیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟
جس سے امیر المومنین کا نظریہ فکری اختلاف تھا، اسی کے بیٹے کو لا کے علی پالتے بھی ہیں اور مصر میں شہادت کے درجے پر پہنچتا ہے. یہ کیا درس دے رہے امیر المومنین کہ یتیم پرور بن، غریب پرور بن. کہ کسی نے مولا سے کہا کہ مولا کماؤں میں، محنت میں کروں، غریبوں کو کیوں دوں؟ ہم نے بھی یہ سوال اپنے تفسیر کے استاد سے کیا تھا. میں نے کہا ایک بندہ صبح سے شام تک پسینہ بہائے، محنت کرے، اور اسلام کہتا ہے سال کے اینڈ پہ 20% دے دو کسی اور کو. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ کمائیں ہم، محنت ہم کریں، کسی اور کو کیوں دیں؟ میں نے کہا اس دین کی بنیاد حکمت پر ہے. کل میں نے ٹریفک کے لائٹ کی مثال دی تھی. قوانین اجتماعی ہیں، انفرادی نہیں ہیں. ایک قانون شاید مجھے نقصان دے پر آپ کو فائدہ دے. ہو سکتا ہے میں بیمار ہوں اور اپنی پرسنل گاڑی میں ہوں، سگنل ریڈ ہے، میں نے ہاسپٹل پہنچنا ہے، یا مثلا میری فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے، میں نے جلدی ایئرپورٹ پہنچنا ہے پر سگنل ریڈ ہے اور میں کسی بھی طرح توڑ کے آگے بڑھتا ہوں. ہاں میرا فائدہ تو ہو جائے گا، ایئرپورٹ پہنچوں گا، لیکن میری وجہ سے جتنی ٹریفک جام ہوگی اور جتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، اور اس ٹریفک میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کوئی بندہ بیمار ہے، کسی کو کھانے لینے جانا ہے، تو میں پورے معاشرے کو ڈسٹرب کر دوں گا. تو ہاں یہاں پہ رکنا میرے نقصان میں تو ہے، فلائٹ ڈیلے ہو جائے گی، جہاز نکل جائے گا، 40,000 کا 50,000 کا نقصان ہوا، لیکن سوسائٹی کے فائدے میں. اسلام کا قانون سوسائٹی کے فائدے میں. جس طرح شمع جلتی ہے لیکن آپ کو روشنی دیتی ہے، وہ خود تو جل رہی ہے، جل جل کے لکڑی جلتی ہے، وہ خود ختم ہوتی ہے لیکن آپ کو فائدہ دیتی ہے. اسلام کا یہ مطلب ہے. امام حسین کربلا میں خود شہید ہو رہے ہیں لیکن امت کو فائدہ دے رہے ہیں. خون حسین درخت ہدایت کا پانی بنا ہوا ہے. اگر امام حسین کا یہ خون نہ ہو تو یہ درخت ہدایت و طہارت جو آج تک جل رہا ہے، یہ خون امام حسین سے طاقت دے رہا ہے، تنومند کر رہا ہے. کیونکہ معاشرے میں ہدایت کے درخت کو خون کیوں فرمایا؟ دم الشہداء، شہداء کا خون امتوں کو زندہ کرتا ہے. علماء کا قلم اور شہداء کا خون یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے. تو پوچھا ہم نے کہا کمائیں ہم، کسی اور کو کیوں دیں؟ مثال دی کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ عورت کی چھاتی میں دودھ دیتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے. دودھ کس کا ہے؟ جس کے سینے میں اسی کا ہے، ماں کا دودھ ہے. لیکن کس کے لیے دے رہا ہے؟ بچے کے لیے دے رہا ہے. کسی کی غذا کسی اور کے پاس اللہ رکھتا ہے. یہ شعور اب کوئی ماں ضد کرے کہ بھائی کیونکہ میرا دودھ ہے میں اس بچے کو نہیں پلاتی، جا کے سوکھا دودھ پلاؤ اسے. لیکن یہ شعور ہونا چاہیے خدا کس کے لیے دے رہا ہے؟ بچے کے لیے دے رہا ہے. تبھی حدیث رسول اور حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا نے غریبوں کی دولت امیروں کے مال میں رکھی ہوئی ہے. وہ تجھے اپنی طرح کریم بنانا چاہتا ہے، تجھے اپنی طرح سخی بنانا چاہتا ہے. وہ آخرت میں تمہارے لیے ازداد رزق کرنا چاہتا ہے. دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہاں ہزاروں پلاٹ بناؤ، کتنے سال رہو گے؟ 60 سال 70 سال، اور مرنے کے بعد بھی پتہ نہیں کہ اولاد ان چیزوں کو کیا کرے. تو فرمایا غریبوں کی دولت امیروں کے ہاں. معصوم نے کہا وہاں کے اغنیاء، وہاں کے فقراء کی مدد کرتے؟ کہ نہیں مولا. وہاں کے لوگوں میں صلہ رحم ہے؟ کہ نہیں مولا. تو کہا کہ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. پہلی نشانی شیعوں کی سبیل اللہ پہ، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور موت کا خوف نہیں، یعنی شجاع ہوتے ہیں. شیعہ بہادر ہوتا ہے. جو ڈر جائے وہ شیعہ نہیں، جو خوف زدہ ہو جائے وہ شیعہ نہیں. یہ بہادری سے شریعت خدا کو نافذ کرتا ہے. دوسری صفت یہ کہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. تیسری صفت ہم الذین لا یراہم اللہ حیث نہاہم. یہ میرے 11ویں امام بتا رہے ہیں کہ امام زمانہ کی امامت سے پہلے بتا رہے ہیں کہ مومن تیار ہو جا. ہم الذین لا یراہم، ہمارے شیعوں کو کبھی بھی وہاں نہیں دیکھو گے جہاں خدا نے جانے سے منع کیا ہے. جہاں سے نہیں فرمایا ہے یہ جوان کبھی وہاں قدم بھی نہیں بڑھاتا. اس کی مثال جوانوں کو اس طرح دوں کہ آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ میرا بٹوا کھولنا نہیں، یہ میری پرائیویٹ چیزیں ہیں، یہ بیگ نہیں کھولنا، اس میں کاغذات ہیں، پرائیویٹ ہے. فلاں الماری مت کھولنا، وہاں پہ میری پرائیویٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. نہیں کی، منع کیا. اور ایک دن باپ آ جائے اور دیکھے کہ بیٹے نے وہ چیزیں کھول کے رکھی اور چیک کر رہا ہے، تو باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا بالکل اسی طرح جن جگہوں سے جانے سے ہم اہل بیت نے تمہیں منع کیا ہے نہ جایا کرو. کہ کچھ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں.
کچھ لوگ ہیں یسارعون، جلدی کرتے ہیں بالاسم والعدوان، گناہ کی بڑی جلدی ہوتی ان لوگوں کو. ہم سے ایک ایرانی جوان ملا، اس نے کہا آپ یورپ جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم جاتے ہیں. تو کہا وہاں پہ کلب ولب بھی ہوں گے، نائٹ کلب بھی ہوں گے. تو میں نے کہا آپ کا ویزا لگ گیا؟ کہ ویزا لگا، پہلا کام یہ کروں گا نائٹ کلب جاؤں گا. بالاسم والعدوان، یہ انتظار میں سے گناہ کا موقع ملے اور جلدی جھپٹ جا کے گناہ کرے. بعض لوگ نیک اس لیے کہ گناہ کا موقع نہیں ملا، کہ نہیں، جس سے اللہ نے روکا ہے یہ اس سے رک جاتے ہیں، کبھی بھی اس چیز میں آگے نہیں بڑھتے جس میں اللہ نے روکا ہوا ہے. یہی صفت جناب سلمان کی نا، یہی صفت جناب قمبر کی نا، کہ یسارعون فی الخیرات. ہمارے چاہنے والے اسی تکودو میں ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی ثواب کی محفل ملے، مجھے کوئی نیکی کی محفل ملے. قم المقدسہ میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، اس کا چائے خانہ تھا، چائے بیچتا تھا بیچارہ. لیکن اس کی عادت تھی کہ ہر شب بدھ جم کران جاتا تھا، مس نہیں کرتا تھا. اب ظاہر زیادہ سے زیادہ چائے رات کو پی جاتی تھی، یہ تالا لگا کے دکان بند کر کے چلا جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا بھائی جمعے کو بھی جاتے ہو، شب بدھ بھی جاتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ صرف جمعے کو جاؤ، یہ شب بدھ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مر جاؤں گا لیکن امام زمانہ کی مسجد میں شب بدھ ضرور جاتا ہوں کہ کہیں مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. انہوں نے اسے تھوڑی سی دھمکی دی مذاقن کہ بوڑھے، اب اگر ہم نے تمہاری دکان بند دیکھی تو ہم تالا لگا دیں گے اور ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے. اس نے کہا تمہاری مرضی، تالا لگانا ہے تو لگاؤ. کہتے ہیں کہ ہم نے مذاقن اس بوڑھے کی دکان پہ تالا لگایا، اور یہ شب بدھ اعمال وامال انجام دے کے اگلے دن صبح آیا تو دکان پہ کیا لگا ہوا تھا؟ تالا لگا ہوا تھا. اس نے کیا کیا؟ مارکیٹ گیا، اس سے بڑا تالا لیا اس نے، اور اس نے وہ بھی لگا دیا. کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دکان بند کرو گے میں امام زمانہ کو چھوڑوں گا؟ نہیں، تم بڑے سے بڑا تالا بھی لگاؤ لیکن میں حجت خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یسارعون فی الخیرات. شب جمعہ آئے انتظار میں بیٹھتے ہیں، دعائے ندبہ کا انتظار کرتے ہیں، دعائے کمیل کا انتظار کرتے ہیں، کربلا جانے کا انتظار کرتے ہیں، مجلس میں آنے کا انتظار. یسارعون فی الخیرات، زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں جاتے ہیں اور خود کو ان جگہوں سے روکتے ہیں. آج سب سے بڑا گمراہی کا سبب غلط دوستیاں ہیں. یونیورسٹی میں آپ کا بچہ جاتا ہے، پتہ نہیں کس کس کے بچے اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. یہ تمیز سکھاؤ اپنی بچی اور بچے کو کہ بیٹا کس سے دوستی کرنی ہے. فلاں کا برتھ ڈے ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، فلاں کی پارٹیاں فلاں دوست کے پاس جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کن سے دوستیاں کر رہے ہیں. اتنے مضبوط نہیں ہم اس زمانے میں کہ یہ غلط محفلوں میں جائے گا بچہ بچ جائے گا، غلط دوستیوں میں جائے گا یا بچ جائے گا. قطعاً راہ کو سیدھا رکھا کرو کہ میرے لال غلط جگہوں پہ جاؤ گے. اب دوست سے محبت ہوگی، دوست سے محبت ہوگی تو اس کا عیب پھر نظر نہیں آتا، پھر اس کی برائی نظر نہیں آتی. یونیورسٹی کی حد تک سلام دعا ہو، لیکن اگر یہ دیکھو کہ اگر اس کے اندر بری عادتیں ہیں، یا تو بندہ اتنا مضبوط ہو جناب ابراہیم کی طرح کہ ان کی عادتوں کو چھڑوا دے، یا بندہ اس سے کنارہ کشی کر دے. کہ رسول خدا 40 سال کے عرصے میں مکے میں اعلان نبوت تک 40 سال تاریخ بتاتی ہے، نہیں ملتا کہ ان 40 سالوں میں رسول اس محلے میں گئے ہوں جہاں ابو سفیان والے رہتے تھے. جس طرح آپ کہتے ہو شہر کا وہ فلاں علاقہ پوش علاقہ ہے، یہ شہر کا نچلا علاقہ ہے. جو مکے کا اوپر والا علاقہ تھا وہاں راتوں کو محفل اللہ وہ لائب ہوتی تھی، گانا بجانا ہوتا تھا، عورتیں ناچتی تھی وہاں پر. فرمایا نبی نے 40 سال یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ایسی جگہ جاؤں جہاں محفل گناہ ہوتی ہے. فرمایا اگر محفل نور میں رہو گے تو قلب نورانی ہو جائے گا. کیوں ان 10 دنوں میں امام حسین کی مجلس میں آتے ہو وجود نورانی بن جاتا ہے؟ کیوں بندہ 3 دن کربلا جاتا ہے، 3 دن کربلا، وجود میں نورانیت آ جاتی ہے. نماز پڑھنے میں وہاں لذت ملتی ہے، ذکر خدا کرنے میں لذت ملتی ہے. حرم امیر المؤمنین میں مولا کی زری کے سامنے بیٹھو کتنا لطف آتا ہے. یہ وجود ہلکا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ملائک ڈیلی نازل ہوتے ہیں. اسی طرح مجلس امام حسین میں اللہ کی خاص نگاہ ہے، رسول کی خاص نگاہ ہے. تو فرمایا اے بندگان خدا، اگر شیعہ امیر المومنین بننا چاہتے ہو اللہ کی راہ پہ استوار رہو، مومنین کا خیال رکھیں. زندگی میں ایک
ٹائم ٹیبل بنا دو کہ میں نے اتنے یتیموں کی مدد کرنی ہے، اتنے بیواؤں کی، ایک ٹارگٹ دو خود کو. جس طرح پیسے کمانے کا ٹارگٹ بناتے ہو اسی طرح مومنین کی مدد کرنے کا ٹارگٹ بناؤ کہ اس سال میں نے 10 مومنین کی مثلا شادی میں مدد کرنی ہے، 10 مومنین کی مثلا راشن میں مدد کرنی ہے، 10 یتیموں کے مثلا میں نے اسکول میں ان کی فیس ادا کرنی ہے. کئی نوجوان بیچارے فیس نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی میں نہیں جا پا رہے. اگر اللہ نے اور طاقت دی ہے ایک مومن کو بزنس کھول کے دے دو. ان کی دعائیں جب آپ کو لگیں گی یہی آپ کا زاد راہ بن جائے گا آپ کے عالم برزخ میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.